بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف مسلم میں آنے والے تمام دوستوں کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک حیرت انگیز واقعہ لے کر آئے ہیں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دیجیے بیل بٹن کو پریس کر دیں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آج کا واقعہ حضرت بلال بن رباح کے بارے میں ہے کہ حضرت بلال کون تھے، ان کے والد کا انتقال کب ہوا، وہ کس کے غلام تھے، انہوں نے کس کے کہنے پر اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، وہ مکہ کی گلیوں سے مکہ کی چھت پر کس طرح کھڑے ہوئے۔ ان تمام کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت بلال بہت چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کی 2 بہنیں، ایک بھائی اور ایک ماں تھی جو ان کے ساتھ تھی۔ حضرت بلال شروع سے ہی غلام تھے۔ حضرت بلال مختلف بازاروں میں بکتے بکاتے آخرکار عبداللہ بن جدان کے غلام آ ٹھہرے۔ عبداللہ بن جدان نے اس کو ایک کھیتی پر کام پر لگا دیا۔ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق روزانہ گزرتے، حضرت بلال حبشی کو دیکھتے۔ ایک دن صدیق اکبر وہاں رک گئے اور حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، تم کب تک ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے لگے رہو گے؟ تک ان جھوٹے خداؤں کو سجدے کرو گے؟ یہ کبھی تمہاری کوئی مراد پوری نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی صدیق اکبر نے یہ الفاظ کہے، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگینہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال کو اسلام کی دعوت کی۔ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کر لیا لیکن اس کو ظاہر نہ کیا۔ حضرت بلال حبشی کے اسلام سے عشق اور پیار اور محبت نے ان کو اظہار پر مجبور کر دیا۔ حضرت بلال کی زندگی میں 2 ایسے واقعے آئے کہ وہ اسلام کو ظاہر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ نمبر 1، حضرت بلال عبداللہ بن جدان کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدان نے ان کو بت خانے میں بھیجا۔ حضرت بلال حبشی جب بت خانے میں گئے تو مٹی اٹھا کر بتوں کے منہ پہ ڈالی اور کہا، تم اپنا منہ صاف نہیں کر سکتے، تم کسی کی کیا مراد پوری کرو گے؟ وہاں پر موجود اور بہت سارے لوگوں نے عبداللہ بن جدان کو آ کر بتایا، تم یہاں مکے کے سردار بنے پھرتے ہو، وہاں تمہارے غلام نے اسلام قبول کر دیا، اور تمہاری کیا عزت رہے گی جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ عبداللہ بن جدان کے غلام نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر عبداللہ بن جدان بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے دوست امیہ بن خلف سے بات کی کہ میں اپنا غلام تمہیں دینا چاہتا ہوں اور بغیر کسی پیسوں کے۔ عبداللہ بن جدان نے یہ بات نہ بتائی کہ حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام بن گئے۔ ایک دن وہ مکہ سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کفار کے تمام سردار ایک غریب آدمی کو دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کوڑے کھانے والا اور کوئی نہیں، حضرت عمار بن یاسر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو پہلے ابو جہل، پھر ابو لہب، پھر ابو سفیان اور اس کے بعد امیہ بن خلف نے کوڑے مارے۔ جب وہ کوڑے مار مار تھک گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال حبشی آ رہے ہیں۔ انہوں نے کوڑا حضرت بلال حبشی کو دیا اور اس کو کہا کہ اس کو زور زور سے کوڑے مارو۔ حضرت بلال حبشی نے کوڑے کو پکڑا۔ وہ کبھی کوڑے کو دیکھیں اور کبھی ان کفار کو دیکھیں تو کبھی حضرت عمار بن یاسر کو دیکھیں، اور وہ سوچنے لگے کہ یہ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میرا ایمان کتنا کمزور ہے کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد چھپا رہا ہوں، اور اس کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر کر رہا ہے۔ اتنی دیر میں حضرت عمار بن یاسر حضرت بلال حبشی کے کان میں آئے اور کہا کہ یار 2-4 کوڑے مار دو اور تم اپنا اسلام ظاہر نہ کرنا، یہ بہت ظالم لوگ ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کوڑے کو زور زور سے گھمانا شروع کیا اور ساتھ ہی کوڑے کو دور پھینکا اور یہ کہتے ہوئے کلمہ پڑھا کہ اے کافرو، حضرت عمار بن یاسر کو اکیلا نہ سمجھنا، حضرت بلال حبشی بھی آج سے ان کے ساتھ ہے۔ اتنے ہی اور آپ نے پرجوش انداز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کیا۔ سب کافر حیران رہ گئے کہ حضرت بلال میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب پتہ ہو کہ آگے آگ ہے تو آگ میں کودنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح یہ اس چیز کا علم ہو کہ آگے دریا ہے اور دریا میں کودنا ہے تو اس میں کودنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسلام ایک انتہائی خوبصورت مذہب ہے، وہ مختلف جگہوں پر ہمیں مختلف قسم کی چھوٹ دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی کن پٹی پر بندوق رکھ کر کہے کہ تم کہو کہ میں کافر ہوں، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ کافر ہے، حالانکہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت بلال حبشی نے
اسلام قبول کر کے ہر قسم کی قربانی دی، اور ان کی زندگی اس قسم کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے بہت ظلم و ستم برداشت کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ ساتھی تھے اور غلام، اور حضرت بلال حبشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے، یعنی کہ حضرت بلال حبشی جنت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے اور ان کے غلام ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر کر دیں اور ساتھ ہی اچھا سا کمنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔